اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں سارے دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے ٹیوبرکلوسس کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے کہ ٹیوبرکلوسس ہے کیا چیز، یعنی وٹ از ٹیوبرکلوسس۔ ٹیوبرکلوسس ہمارے پاس ایک بیماری ہے جس میں زیادہ تر ہمارے جو پھیپھڑے ہیں، جو لنگز ہے، وہ افیکٹ ہو سکتے ہیں، اس میں یہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ٹیوبرکلوسس سے آپ کا جو برین ہے، آپ کے جو کڈنی ہے، گردے، انٹسٹائن اور ساتھ ساتھ میں جو بون ہے وہ بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو زیادہ تر افیکٹ ہو سکتا ہے وہ کون سا آرگن ہے؟ لنگز ہے۔ لنگز بہت زیادہ اس سے افیکٹ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے اس ٹیوبرکلوسس کو یعنی ویسا چھوڑ دیا، بغیر علاج کے، ٹریٹمنٹ کے علاوہ آپ نے چھوڑ دیا، تو وہ بھی جان لیوا ہو سکتی ہے، آپ کی جان لے سکتی ہے۔ تو ٹیوبرکلوسس بہت زیادہ ایک خطرناک بیماری ہے۔ جب آپ اس کا وقت پر ٹریٹمنٹ نہ کریں تو آپ کو وہ کل کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کازز آف ٹیوبرکلوسس، کس وجہ سے، کس ایک ایسا چیز ہے، کون سے ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ ٹیوبرکلوسس کاز ہو سکتا ہے۔ مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس ایک بیکٹیریا ہے جس کی وجہ سے یہ ٹیوبرکلوسس جو ڈیزیز ہے وہ کاز ہو سکتا ہے۔ مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس یونیک from gram positive and gram negative bacteria because of its cell wall containing mycolic acid۔ یہ مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس گرام پازیٹیو اور گرام نیگیٹو بیکٹیریا سے بہت زیادہ یونیک ہے، یعنی مختلف ہے۔ کیونکہ اس کے سیل وال میں ہمارے جو مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس ہے، اس کے سیل وال میں ہمارے پاس مائکولک ایسڈ موجود ہوتا ہے۔ اور گرام پازیٹیو اور گرام نیگیٹو جو بیکٹیریا ہے، اس کے اوپر بھی ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں ہم دیں گے۔ آپ نے گرام پازیٹیو اور گرام نیگیٹو کا جو ڈفرینس ہے اس کو بھی یاد کرنا ہے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گرام پازیٹیو اور گرام نیگیٹو سے یہ چینج ہے۔ کیوں چینج ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس اس کے سیل وال میں، مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس کے سیل وال میں مائکولک ایسڈ موجود ہوتا ہے، جو کہ گرام پازیٹیو اور گرام نیگیٹو کے سیل وال میں موجود نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد ہے ٹائپس آف ٹیوبرکلوسس۔ کتنے ٹائپس ہے ٹیوبرکلوسس؟ ایک ہو گیا ایکٹیو ٹیوبرکلوسس، ایکٹیو ٹیوبرکلوسس، اور دوسرا ہمارے پاس ہے لیٹنٹ ٹیوبرکلوسس۔ ایکٹیو ٹیوبرکلوسس میں کیا ہوتا ہے؟ ایکٹیو ٹیوبرکلوسس ہے کنڈیشن ان وچ مائکوبیکٹیریم tuberculosis causes infection typically in lungs although many system can be involved۔ وہی بات ہے کہ ہمارے پاس جو ایکٹیو ٹیوبرکلوسس ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے، یعنی انفیکشس کے لیے وہ ریڈی ہوتا ہے، آپ کو ڈیزیز میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو لنگس ہے، جس طرح ہم نے پریویس بالکل ویری آن دا فرسٹ سلائیڈ ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ یہ ہمارے پاس زیادہ تر جو ٹارگٹ کرتا ہے وہ لنگس کو افیکٹ کرتا ہے، خراب کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور سسٹم میں جہاں پہ ہم نے برین، بون، انٹسٹائن وغیرہ بھی پڑھ لیا، وہ بھی خراب کر سکتا ہے، اس کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے۔ آلسو دا سمٹم کین آلسو اپیئرنگ۔ اس ایکٹیو ٹیوبرکلوسس میں ہمارے پاس جو سائن سمٹم ہوتا ہے وہ بھی اپیئر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو لنگس ہے، ادر جو آرگنس ہے، وہ بھی افیکٹ ہو سکتا ہے ایکٹیو ٹیوبرکلوسس میں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے لیٹنٹ ٹیوبرکلوسس۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ لیٹنٹ ٹی بی یعنی لیٹنٹ ٹیوبرکلوسس انفیکشن ڈو ناٹ فیل سک اینڈ ڈو ناٹ ہیو اینی سمٹم۔ یا لیٹنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں نہ بندے کو یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمارے کچھ یعنی اس میں کچھ سمٹم نمودار نہیں ہوتے، پیئر نہیں ہوتے، تو اس لیے اس کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ مجھے کوئی بیماری بھی ہے، میں خود کو جس طرح بیمار فیل کرتا ہوں، کوئی سمٹم نہیں ہوتا۔ تو اسی وجہ سے ہمارے پاس یہ جو ڈیزیز ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ when it's left untreated it can lead to acute tuberculosis۔ یہ لیٹنٹ ٹیوبرکلوسس کو اگر آپ ویسے ہی چھوڑ دیں، یعنی اس کا کوئی ٹریٹمنٹ وغیرہ نہ کرے، تو پھر یہ لیٹنٹ ٹیوبرکلوسس ایکٹیو ٹیوبرکلوسس میں کنورٹ ہو سکتا ہے، اس میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ٹائپس، یعنی 2 ٹائپس تھے، ایکٹیو ہو گیا اور دوسرا ہمارے پاس لیٹنٹ ٹیوبرکلوسس۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے ٹرانسمیشن، یعنی یہ ٹی بی یا یہ ٹیوبرکلوسس کس طرح ہمارے پاس ٹرانسفر ہو سکتا ہے، اس کی ٹرانسمیشن کیا ہے؟ اٹ کین اسپریڈ فرام ون پرسن ٹو اندر۔
ایک شخص سے دوسرے شخص کو وہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے کس چیز کے ذریعے؟ تھرو ایئر اینڈ آلسو فرام ڈراپلیٹس. جس طرح اگر آپ کے پاس پہلے سے ایک بندہ انفیکٹڈ ہو یعنی اس کو ٹی بی ہو، وہ کوئی سنیز کرے یعنی اس کے علاوہ وہ چینکنے کے دوران اس کے جو منہ سے جو ڈراپلیٹ وغیرہ یہ باہر چلا جاتا ہے اور ایک ہیلتھی پرسن اس کو یعنی اس ایئر کو وہ انہیل کرتا ہے، تو اسی وجہ سے بھی یہ ٹی بی ٹرانسفر ہو سکتا ہے. ٹرانسمیشن occur when a person inhale droplet nuclei containing mycobacterium tuberculosis. وہی بات ہے، ایک انفیکٹڈ پرسن کوئی سنیزنگ کے دوران یا کوئی اس کا جو کفنگ کے دوران اس کے منہ سے جو ڈراپلیٹ وغیرہ نکلتا ہے، اس میں ہمارے پاس یہ مائکو ٹیوبرکلوسس کا جو نیوکلیائی ہے وہ پہلے سے موجود ہوا ہوتا ہے، تو وہ ہیلتھی پرسن اس کو انہیل کر کے وہ بھی اس ٹی بی میں مبتلا ہو سکتا ہے. تو یہ ہمارے پاس تھا ٹرانسمیشن کے کس طرح کر سکتا ہے یہ مائکوبیکٹیریم ٹیوبرکلوسس، تو ڈراپلیٹ کی وجہ سے انفیکٹڈ پرسن سے ہیلتھی پرسن میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے. دا ڈراپلیٹ نیوکلیائی ٹرانسفرز دا ماؤتھ. جس طرح ڈراپلیٹ ہے وہ ماؤتھ میں آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیزل پیسج جو ہمارے پاس ہوتا ہے، ہمارے پاس جو نوز ہے اس کے جو وے ہے، جو پیسج وے ہے، اس کے اندر چلا جاتا ہے اپر ریسپائریٹری ٹریک، اور اس کے بعد ریسپائریٹری ٹریک کے بعد برونکائی یعنی لنگز میں چلا جاتا ہے ٹو ریچ دا الویلائی آف دا لنگز. وہی بات ہے کہ جس طرح اس کو انہیل کرتا ہے وہ پھر نیسل ماؤتھ میں چلا جاتا ہے اپر ریسپائریٹری ٹریک میں، اور اس کے ساتھ ساتھ پہ لنگز میں چلا جاتا ہے برونکائی اور الویلائی میں، پھر وہ اس کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے، خراب کرتا ہے اور کمپلیٹلی لنگز کو وہ فنش کر سکتا ہے. تو یہ ہمارے پاس تھا ٹرانسمیشن کے کس طرح ٹرانسفر ہوتا ہے، یعنی پرسن ٹو پرسن ایئر کے ذریعے، ڈراپلیٹ کے ذریعے، اور پھر وہاں پہ ماؤتھ اور ہمارے پاس جو اپر ریسپائریٹری ٹریک ہے اس میں چلا جاتا ہے، اور چلنے کے بعد پھر وہ لنگز میں الویلائی اور برونکائی سب کو ختم کر دیتا ہے، اس کو انفیکٹ کر سکتا ہے. تو یہ ہمارے پاس تھا ٹرانسمیشن. پھر اس کے بعد ہے سمٹم. کون کون سے سمٹم اس میں موجود ہوں گے جب آپ کو ٹیوبرکلوسس مائکوبیکٹیریم ٹیوبرکلوسس ہو؟ آپ کا ویٹ لاس ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ میں آپ کا فیور ہوگا یعنی بخار ہوگا، اور نائٹ سویٹ ہوگا یعنی رات کے دوران آپ کے باڈی سے بہت زیادہ سویٹ نکلنا شروع ہو جائے گا. سکنس اینڈ ویکنس. وہی بات ہے، جب آپ کا ویٹ لاس ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے بندہ ویک ہو جاتا ہے. چسٹ پین ہوگا، سینے میں بہت زیادہ درد ہوگا. سیویئر پین ڈیورنگ کفنگ کے دوران بہت زیادہ پین محسوس کرے گا، سیویئر پین ہوگا. اینڈ آلسو سم بلڈ آر پریزنٹ ان سپوٹم. جب سپوٹم نکالتے ہیں باہر تو اس میں بلڈ ضرور ہوگا. پھر اس کے بعد ہے ڈائگنوسس لیب ٹیسٹ، یعنی ڈائگنوسس جب آپ کو یہ سمٹمز موجود ہو تو کون کون سے ٹیسٹ ڈاکٹر یا فزیشین ہیلتھ کیئر آپ کو پرووائڈ کرتا ہے، پرسکرائب کرتا ہے. پی سی آر ٹیسٹ کو آپ کو کرنا چاہیے یعنی پولیمریز چین ری ایکشن. سپوٹم کلچر بھی کرنا چاہیے کیونکہ ہم نے پچھلے سلائیڈ میں پڑھ لیا کہ سپوٹم میں ہمارے پاس بلڈ موجود ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ چیسٹ ایکس رے بھی کرنے پڑتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں مینٹوکس یا ٹیوبرکولین سکن ٹیسٹ. یہ مینٹوکس یا ٹیوبرکولین سکن ٹیسٹ کے اوپر بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے. آپ جا کے جو ہمارا پلے لسٹ ہے لیبورٹری ٹیسٹ کا جو پلے لسٹ ہے اس میں جا کے آپ کو اس مینٹوکس جو ٹیسٹ ہے وہ اس کا ویڈیو بھی موجود ہے، اور ہم ان کا جو لنک ہے وہ بھی ڈسکرپشن میں دیں گے. پھر اس کے بعد آپ زیل نیلسن اسٹیننگ دیں گے، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈائگنوز کر سکتے ہیں مائکوبیکٹیریم ٹیوبرکلوسس کے کو. اور ساتھ ساتھ میں بلڈ آئی جی ایم اور آئی جی جی کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے آپ آئی سی ٹی اسٹرپس جو ہے میتھڈ ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کے ہیلپ سے بھی آپ اس مائکوبیکٹیریم ٹیوبرکلوسس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم پریونشن پہ آتے ہیں، کس طرح ہم خود کو اس مائکوبیکٹیریم ٹیوبرکلوسس سے خود کو بچائیں گے. تو ہم نے ٹرانسمیشن میں یہ پڑھ لیا تھا کہ ڈراپلیٹس یا ایئر کے ذریعے اس سے ہیلتھی بندہ افیکٹ ہو سکتا ہے. تو اسی وجہ سے پھر ماسک بہت زیادہ ضروری ہے، آپ کو بھی ضروری ہے، اور زیادہ تر پیشنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب پیشنٹ وہ اس کو یوز کرے تو جو ہیلتھی پرسن ہے وہ اس سے محفوظ ہو سکتا ہے. پیشنٹ کے لیے ماسک ضروری ہے. پیشنٹ شوڈ کور ہز ماؤتھ وائل کفنگ اینڈ سنیزنگ.
کھانسی کے دوران اور چینکنے کے دوران پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنا منہ اور جو اس کا نوز ہے وہ پراپر طریقے سے کور کر لے، اور ساتھ ساتھ میں وہ ماسک کا جو یوز ہے وہ استعمال کرے، اور ساتھ ساتھ میں لاسٹ نمبر پر جو ویکسین آتا ہے یعنی BCG ویکسین آپ اس کو بھی لگوائے، اس کی وجہ سے بھی آپ اس مائکوبیکٹیریم ٹیوبرکلوسس ڈیزیز سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس تھا پریونشن۔ تھینک یو so much for your attention.